پیج نمبر 60 پہ دیا ہوا ہمارا پرائڈ اینڈ پریجوڈس کا آخری ٹاپک، جین آسٹنز پوزیشن ایز اے ناولسٹ ٹوڈے۔ فرسٹ پیراگراف پہ بات کروں گا ابھی کہ ناول پہلے سے اس حد تک ڈیولپ ہو چکا تھا جین آسٹن کے زمانہ شروع ہونے سے پہلے کہ لوگ جو ہے اس لانگ نیریٹڈ سٹوری کے بارے میں بڑی اچھی طرح آگاہ تھے، لہذا انہوں نے اپنا ٹیسٹ بھی ڈیولپ کر لیا تھا، اور ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کی ہی وجہ سے انہوں نے ناولز کو پڑھنا بھی شروع کر دیا تھا۔ 19 سینچری میں جب جین آسٹن کے ناول جو ہے وہ انگلش لٹریچر کے اندر پروڈیوس ہو رہے تھے، تو اس وقت اس لٹریری ژانرا کی جو کنڈیشن تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی، حتیٰ کہ 19 سینچری کے اندر جو ناولز تھے وہ ان کو ٹرانسفیگریشن کی ضرورت تھی، تبدیلی کی ان کو ضرورت تھی، چینجز کی، ریفارمیشن کی ضرورت تھی، اور اسی مقصد کے لیے جین آسٹن نے اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ اسی فیلڈ میں دکھایا۔ گو کہ مختلف رائٹرز جو ہے وہ اس وقت اس زمانے میں ناولز لکھا کرتے تھے، لیکن پبلک کے ٹیسٹ کے لیے وہ ناولز کافی نہیں تھے، کیونکہ رائٹرز ایک ہی سٹوری کو مختلف اسپیکٹ سے بیان کرتے تھے۔ مزید برآں زیادہ تر جو سٹوریاں ہوتی تھیں، کہانیاں ہوتی تھیں، ان کے اندر ایگزیجریشن ہوتی تھی اور وہ حقیقت سے بہت دور ہوتی تھی۔ رومانٹسزم اس وقت اپنے جوبن پہ تھا، اور یوٹوپین ورلڈ جس کو ہم کہتے ہیں آئیڈیل ورلڈ، وہ انہی سٹوریز کے اندر ڈپکٹ کی جاتی تھی۔ جو ٹاپکس نارملی ناولز کے اندر ڈسکس کیے جاتے تھے وہ عموماً وائلنس، ہیروز اور فیری ٹیلز پہ بیس کرتے تھے۔ جین آسٹن نے عوام کے ٹیسٹ کو امپروو کیا اور اس نے ریئلزم کی بیس پہ ناولز کو پروڈیوس کیا۔ گو کہ اسے اسی وقت شہرت نہیں ملی، لیکن انگلش ناول کی ژانرا میں اس کا کنٹریبیوشن بڑا معیاری ہے، اور بہت سے ماڈرن ناولسٹ اپنے رائٹنگ سٹائل میں جین آسٹن کو فالو کرتے ہیں۔ لہذا یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جین آسٹن نے ماڈرن ناولسٹ کو ایک رستہ دیا کہ وہ کس طرح اپنا لٹریری ورک ریالٹی، لو، منی اور میرج پہ بیس کر کے اسکرپٹ کر سکتے ہیں۔ کچھ جین آسٹن کے ایسے کریکٹرسٹکس بھی ہیں جو اس کو باقی ناولسٹ سے ممتاز کرتے ہیں، اور انہی کے بارے میں ہم یہاں پہ بھی بات کریں گے۔ پیج نمبر 60 پہ سیکنڈ پیراگراف پہ میں پہنچ چکا ہوں کہ سب سے جو پرومیننٹ ٹیکنیکس ہیں جین آسٹن کی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ آئرنی کا استعمال کرتی ہے۔ سینس اینڈ سینسیبلٹی اور پرائڈ اینڈ پریجوڈس جین آسٹن کی ٹیکنیک آف آئرنی کی بیسٹ ایگزامپلز ہیں، حتیٰ کہ پرائڈ اینڈ پریجوڈس کی جو ابتدا ہے وہی آئرانیکل ہے، جس میں جین آسٹن پہلی ہی لائنز کے اندر آئرانیکل سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ it is a truth universally acknowledged that a single man in possession of good fortune must be in want of a wife۔ دراصل جین آسٹن نے آئرنی کا استعمال اسی لیے کیا کہ تاکہ وہ اپنے ریڈرز کے لیے ہیومر اور سیٹائر کا مواد فراہم کر سکیں۔ جین آسٹن کی آئرنی کو مختلف فارمز میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، مثال کے طور پہ وربل اور سچویشنل آئرنی، یعنی کہ جو کچھ دیکھا یا لکھا جاتا ہے وہ اور جو کچھ حقیقت ہے، ان دونوں کے درمیان ڈفرنس دراصل امیوزمنٹ اور پلیئر کریٹ کرنے کی وجہ بنتا ہے۔
اور یہی چیز دراصل سوسائٹی کو سیٹرائز کرنے کے پرپس کو بھی پورا کرتی ہے، فلفل کرتی ہے۔ پرائڈ اینڈ پریجڈس کی کچھ ایگزامپل یہاں پہ آپ کوٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے ان کے بارے میں پہلے بھی بات کی، آئرنی کے ٹاپک پہ میں نے آپ کے ساتھ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کی۔ آپ یہاں پہ وہ ایگزامپلس بھی کوٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ سٹارٹنگ لائنز کے علاوہ آپ دیکھیں الزبتھ کے ریمارکس بھی آرانیکل ہے، جب وہ کہتی ہے کہ شی از ناٹ دا گرل ہو فرسٹ سیز نو اینڈ دین یس ٹو اے میرج پروپوزل ایز شی فرسٹ ریجیکٹس دا پروپوزل آف ڈارسی اینڈ دین ایکسیپٹس اٹ۔ جیسے میں نے اس ایگزامپل کو آپ کے سامنے کوٹ کیا کہ وہ خود اپنے بارے میں کہتی ہے وہ اس طرح کی عورت نہیں ہے کہ کسی کو پہلے پروپوزل کو ریجیکٹ کرے اور اس کے بعد اس کو ایکسیپٹ کرے۔ تو یہیں پہ آپ کو ڈفرنس بٹوین اپیئرنس اینڈ ریالٹی نظر آتا ہے کہ وہ کہتی اس طرح ہے لیکن حقیقت میں جا کے کرتی اس طرح نہیں ہے، بلکہ بالکل اس کے اپوزٹ کرتی ہے۔ مسٹر ڈارسی کے ریمارکس جو کہ الزبتھ کے بارے میں بڑے مشہور ریمارکس ہیں کہ شی از ناٹ ہینڈسم انف ٹو ٹیمپٹ ہم، وہ بھی بڑے آئرونیکل ہیں کیونکہ وہ دراصل اس کی طرف بڑے پیمانے پہ اٹریکٹ ہو جاتا ہے، بڑا متوجہ ہوتا ہے۔ تو اس سچویشن میں آئرنی جو ہے وہ ایک بیسٹ کریکٹرسٹک ہے جین آسٹن کا، جس نے ماڈرن رائٹرز کو بڑے پیمانے تک متاثر کیا، اور کوئی بھی جین آسٹن کی اس ورسٹائل آئرونیکل ریپرزنٹیشن کے سٹائل کو سرپاس نہ کر سکا۔ تھرڈ پیراگراف پہ پڑھیں گے ہم۔ جیسے میں نے پہلی بات کی ٹیکنیک کی، تو جین آسٹن کی نیریٹو ٹیکنیک جو آئرنی، ہیومر اور سٹائر کے ایلیمنٹ سے بھری ہوئی ہے۔ تھیمز پہ بات کرتے ہیں تھرڈ پیراگراف میں۔ جین آسٹن کے تھیمز بھی یونیورسل ہیں اور حتیٰ کہ ماڈرن ٹائمز میں سوسائٹی کے اوپر ان کا ایک جیسا امپیکٹ ہے۔ محبت کو اس نے بڑے پیمانے پہ ڈیفائن کیا۔ جین آسٹن کے ہر ناول کے اندر یہ کامن تھیم موجود ہے۔ جین آسٹن سے بہتر محبت کو کوئی ڈیفائن نہیں کر سکا۔ اس نے یہی بات ڈسکس کی کہ سچی محبت جدوجہد اور مشکلات سے گزرنے کے بعد ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جین آسٹن نے اپنے ناولز کے اندر میرجز کو سولمنائز کیا ہے، یعنی کہ اس نے ان کو ایک آنر دیا ہے، فارملائز کیا، ان کی سینکٹیٹی کے بارے میں اس نے بات کی ہے۔ جین آسٹن کے ناول کی ہیپی اینڈنگ دراصل اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ میرجز ریڈرز کو سیٹسفیکشن پرووائڈ کرتی ہیں۔ جہاں اس نے میرج کی بات کی، وہیں ساتھ ساتھ جین آسٹن نے منی اور میرج کا آپس میں ریلیشن شپ بھی ہمیں دکھایا۔ اپنے ناولز میں اس نے یہی چیز ایکسپلین کی کہ منی جو ہے، دولت جو ہے، دراصل اس میجر اکنامک کنسرن تھا اس ایرا کا، اور جین آسٹن کے لیے وہ ایک فیوریٹ ٹاپک بھی تھا۔ مسٹر وکم، لیڈیا، مسٹر کالنز اور شارلٹ لوکس پرائڈ اینڈ پریجڈس کے وہ کردار ہیں جو کہ اس طرح کی شادی کو ڈیفائن کرنے کے لیے کافی ہیں۔ جہاں جین آسٹن نے محبت کے تھیم کو ڈیل کیا، وہیں اس نے منی کے تھیم کو بھی ڈیل کیا۔ منی کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے بات کی اکنامک کنسرن کی، تو اس کے علاوہ جین آسٹن نے کلاس کانشیسنس کے اسپیکٹ کو بھی ڈیل کیا۔ یہ بھی ایک تھیمیٹک کانسیپٹ تھا اس کے تھیم کے اندر، یہ بھی اس کے ناولز کا تھیم ہے۔ جب لیڈیا کالنز کے ساتھ بھاگ جاتی ہے تو رائٹر نے ریسپیکٹ کے معاملے کو بڑے سیریس انداز میں اس ناول کے اندر ڈسکس کیا۔ تاہم ٹائم اینڈ اگین اس طرح کے تھیمز ہر ناول میں جین آسٹن نے پروڈیوس کیے، اور اسی وجہ سے جین آسٹن کے اوپر لمیٹڈ اسکوپ کا
چارج بھی لگایا گیا، لیکن اس بات کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ تھیمز دراصل ہر سوسائٹی کے حساب سے یونیورسل اپیل رکھتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو ڈسکس کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک اور وجہ بھی ہے کہ جین آسٹن کی پوزیشن ماڈرن ٹائم کے اندر بھی اسٹرانگ ہے، انہی یونیورسلٹی آف تھیم کی وجہ سے جین آسٹن کو ماڈرن ٹائمز کے اندر بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ پیج نمبر 60 پہ 4th پیراگراف پہ میں پہنچ چکا ہوں۔ Time has its own essence and change is the law of nature. تبدیلی فطرت کا قانون ہے، گو کہ ہیومن نیچر کبھی تبدیل نہیں ہوئی۔ جین آسٹن نے ہیومن نیچر کو اپنے ہر ناول میں ڈسکس کیا۔ اس نے ہیومن فالیز کو جہاں پہ اکنالج کیا، وہیں اس نے سوسائٹی کے کسٹمز کے بارے میں بھی اویئرنیس پرووائڈ کی۔ تو ہمیں اس بارے میں بھی علم ہوا کہ جین آسٹن کو ہیومن نیچر کے بارے میں جتنا علم ہے اتنا ہی اس کو اپنی سوسائٹی کے کسٹمز اور نارمز کے بارے میں بھی واقفیت حاصل ہے۔ جین آسٹن اپنے ناولز کے ذریعے اپنے ریڈرز کو یہ اویئرنیس دینا چاہتی ہے کہ وہ اس چیز کو سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے انہیں کسی اسپیسیفک ایونٹ میں ری ایکٹ کرنا ہے، کیسے اپنا ری ایکشن دینا ہے۔ جین آسٹن ایک کین آبزرور اور ایک گڈ ریفارمر بھی ہے۔ مسز بینٹ کی فالیز، مس بنگلے کی سنوبری، مسٹر بینٹ کے انسینسٹیو ریمارکس اپنی بیٹیوں کے بارے میں، مسٹر کالنز کا ایٹیچیوڈ اور لیڈیا کی چائلڈش نیچر، یہ ساری چیزیں جین آسٹن کے ناول میں، اس ناول میں پرائڈ اینڈ پریجوڈس میں بہت واضح ہیں، اور یہ چیز ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہے کہ جین آسٹن جو ہے ہیومن نیچر کو بڑی اچھی طرح سمجھتی ہے، اور وہ دراصل ایک مائنیوٹ اسپیکٹیٹر ہے۔ جیسا کہ انسانی فطرت تبدیل نہیں ہوتی، تو جین آسٹن نے اس کو بڑے ویوڈ انداز میں ڈسکس کرتے ہوئے ماڈرن رائٹرز کے لیے بھی ایک سٹینس پرووائڈ کیا، اور آج کے دور کا رائٹر، جدید زمانے کا رائٹر بھی انسانی فطرت پہ کچھ اسی طرح لکھتا ہے کہ انسان کی فطرت تبدیل نہیں ہوتی۔ پیج نمبر 60 پہ لاسٹ پیراگراف پہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کو مورلائز کرنا بھی دراصل ایک امپریسو فیکٹر ہے جین آسٹن کا۔ بہت سے کرٹکس نے جین آسٹن کو مورالٹی کی پریزنٹیشن کی وجہ سے اپریشیٹ بھی کیا، انہوں نے اس کی تعریف کی۔ جین آسٹن اپنے ہر پڑھنے والے کو، ہر ریڈر کو کوئی نہ کوئی سبق ضرور فراہم کرتی ہے۔ جین آسٹن کی سٹائر سینیکل ہو سکتی ہے، لیکن وہ عام لوگوں کے بھلے کے لیے۔ نوجوان نسل جین آسٹن کے ناولز کو پڑھ کے وزڈم حاصل کر سکتی ہے، لہذا ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ مورالٹی کے انگریڈینٹ جین آسٹن کو لمبی عمر عطا کرتے ہیں، یعنی کہ آج کے دور میں بھی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ پرائڈ اینڈ پریجوڈس کا آخری پیراگراف، اس اسٹڈی میٹیریل کا بھی آخری پیراگراف، ان آبزرویشنز کے بعد جیسے میں نے آپ کو مختلف اسپیکٹ بتائے، تو یہ چیز جج کی جا سکتے کہ جین آسٹن نہ صرف اپنے زمانے کی بلکہ ہر زمانے کی حقیقی ناولسٹ ہے۔ جین آسٹن نے وہ ٹاپک سلیکٹ کیے جن کا تعلق کسی ایک وقت کے ساتھ نہیں ہے، وہ جو کسی وقت کی طرف محدود نہیں ہے، ٹائم لیس کریشنز ہیں، اور آج بھی وہ فریش ہے۔
صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن جین آسٹن کی پوزیشن آج بھی اتنی مضبوط ہے کہ ہم اسے ایز اے پیور ناولسٹ ڈسکس کرتے ہیں۔ جین آسٹن کا رائٹنگ سٹائل، اس کے تھیم، سوشل سیٹائر اور مورلائزیشن آج کے دور میں بھی فالو کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ماڈرن رائٹرز اور لوگ، اس جدید زمانے کے لوگ آج بھی وہ ان ٹاپکس میں، ان موضوعات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے جین آسٹن کا جو لٹریری ورک ہے وہ ہر کلچر میں اور ہر زمانے میں تر و تازہ نظر آتا ہے، اور وہ کامن رائٹر سے مختلف ہے۔ اس کی پوزیشن فیڈ تو ہو سکتی ہے، دھندلا تو سکتی ہے، لیکن آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے۔ جین آسٹن ایک اسکلفل رائٹر تھی اور وہ اپنے زمانے سے بالکل مختلف تھی، حتیٰ کہ آج بھی جین آسٹن بہت سے رائٹر سے مختلف ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آل ٹائمز کے جو بیسٹ رائٹرز ہیں ان کی کیٹیگری میں جین آسٹن کا نام بھی آتا ہے۔ یہ تھا ہمارا پرائڈ اینڈ پریجوڈس کا آخری ٹاپک، جین آسٹن کے بارے میں جو ہم نے بات کرنی تھی کہ اس کی پوزیشن ایز اے ناولسٹ ہم نے دیکھی، اور ہم نے پرائڈ اینڈ پریجوڈس کے پرسپیکٹو میں اس کو دیکھا۔ بعض دفعہ یہ کوشچن آتا ہے، شارٹ کوشچنز میں یہ چیز آ جاتی ہے جس میں ہمیں یہ ایلیبریٹ کرنا ہوتا ہے، خاص طور پہ جو آخری کوشچن ہے، کوشچن 7، اس میں یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔